السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے منتخب واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت سورہ یاسین کے اندر بیان کیا گیا واقعہ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ واقعہ ہے حبیب نجار کا واقعہ۔ ملک شام اور ترکی کا ایک شہر ہے انطاکیہ، وہاں کے لوگ اللہ کو اور اللہ کے دین کو بھول کر زندگی گزار رہے تھے۔ شرک و بت پرستی اور بے ایمانی ان لوگوں کی زندگیوں میں عام ہو چکی تھی، برائی کی تمام حدیں پار کر چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے 2 نبیوں کو ان کی طرف بھیجا۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ دونوں نبی ان لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے، شرک و بت پرستی کی نفرت دلانے لگے۔ وہ لوگ ان نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے ان نبیوں کو ستانے لگے، ان نبیوں کو تکلیفیں دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک اور نبی کو بھیجا، اور کتابوں کے اندر ان نبیوں کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نبی کا نام تھا صادق، اور دوسرے نبی کا نام تھا صدوق، اور تیسرے نبی کا نام تھا شلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں نبیوں کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ وہ لوگ ان نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے ان نبیوں کو ستانے لگے، ان کو تکلیفیں دینے لگے، اور ان کو منحوس تک کہا جانے لگا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اپنے اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک تکلیفیں پہنچیں گی۔ تو وہ لوگ دھمکیاں دینے لگے اور ان نبیوں کا انکار کرنے لگے۔ تو اسی شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص تھے جن کا نام تھا حبیب نجار۔ حبیب نجار اسی قوم کے ایک فرد تھے، اسی شہر کے رہنے والے تھے، اسی کمیونٹی کا ایک حصہ تھے۔ انہوں نے ان نبیوں کی بات کو مانا، ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہی قوم کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، سرکشی میں مبتلا ہیں، ان نبیوں کی بات کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کر رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی، ایک کڑھن پیدا ہوئی۔ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی ہیں، تم ان کی باتوں کو مان لو، ان پر ایمان لے کر آؤ، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو، تم ان پر نہ صحیح مجھ پر اعتماد کرو، میں تو تمہاری ہی قوم کا ایک فرد ہوں۔ حبیب نجار کی اسی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ اسی شہر کے کنارے سے ایک شخص آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم ان نبیوں کی اتباع کر لو، یہ نبی تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں اس اللہ پر کیسے نہ ایمان لے کر آؤں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حبیب نجار نے یہ کھلم کھلا اعلان بھی کیا کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، تم سن لو کہ میں تو اپنے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، تمہیں بھی اپنے رب پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ تو حبیب نجار نے بڑی کڑھن کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس قوم نے انکار کیا، ان تینوں نبیوں کو بھی قتل کر دیا اور حبیب نجار کو بھی قتل کر دیا۔ اب ہمارے سامنے 2 انجام ہیں، ایک حبیب نجار کا انجام ہے اور ایک اس قوم کا انجام ہے۔ حبیب نجار کے انجام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور جب حبیب نجار کو شہید کیا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کو ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، یعنی جنت کے مناظر
ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیے تو حبیب نجار کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم یہ بات جان لیتی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور دوسرا انجام اس قوم کا ہے جنہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں کو تکلیفیں دی، ان کو ستایا، انہیں پریشان کیا اور بالآخر انہیں قتل بھی کر دیا۔ اور اسی طرح حبیب نجار جیسے ہمدرد اور مخلص آدمی کو بھی شہید کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں بھیجا اور اس قوم کی بستی کو پلٹ کر نہیں رکھ دیا، بلکہ وہ ایک چیخ تھی، وہ صرف ایک آواز تھی کہ ساری قوم اس چیخ کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، جب انہوں نے ان تینوں انبیاء کو قتل کر دیا اور حبیب نجار کو بھی قتل کر دیا، تو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کے کسی لشکر کو نہیں بھیجا اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، لیکن وہ ایک صرف چیخ تھی، وہ صرف ایک آواز تھی کہ ساری قوم اس آواز کی وجہ سے، اس چیخ کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو صرف ایک چیخ نے پوری قوم کا کام تمام کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس قوم کا، حبیب نجار کا، اور اس قوم کی طرف آنے والے ان تین نبیوں کا ہے جن کو اس قوم نے بڑی تکلیفیں دی، بڑا پریشان کیا اور ان کو بالآخر شہید بھی کر ڈالا، اور پھر حبیب نجار جیسے ہمدرد اور اپنے ہی ساتھی کی بات نہیں مانی اور ان کو بھی شہید کر ڈالا۔ تو یہ واقعہ مختصر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی باتیں رکھی ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ دین کی دعوت ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے اور بہت ہی برکت والا کام ہے۔ جب حبیب نجار نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا اور اسی مقصد میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے اہم سورت سورہ یاسین میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح انسان کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا دل حبیب نجار کا واقعہ ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ یقیناً دین کی محنت کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر ہم بھی دین کی محنت میں لگے رہیں گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنی قوم کی فکر، حبیب نجار تو ایمان لا چکے تھے، وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہے، انبیاء کا انکار کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ آج ہمارے آس پاس بھی بہت ساری برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں اور ہماری بستی میں اور ہمارے گھروں میں بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ وہ تو دوسرا آدمی گناہ کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا، تو یہ ہمارا غلط رویہ ہے، ہمارا یہ غلط مزاج ہے۔ اگر ہمارے آس پاس برائیاں ہوتی ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ برائیاں ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے محلے سے، ہماری بستی سے کس طرح ختم ہو جائیں۔ تو حبیب نجار کا یہ واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق آپ کو کیسا لگا، آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔